والدہ کے ساتھ یہی ہوا. خدمت کرنے جو ہے نا بچوں کی دل ہوتا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے. ان دونوں نے موقع نہیں دیا کہ ان کی خدمت کر. کسی چیز کی کمی نہیں ہے گھر میں, موقع ہی نہیں آیا. بخاری صاحب نے صحیح کہا کہ جی کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ خدمت کریں. خدمت ملنے کے لیے رستان جانا پڑتا ہے. طاہر جعفری صاحب آئے, ان کے بیٹے کا بھی دکھ ہے. مجھے اپنا تو والد کے دکھ ہوتا رہا, محسوس ہوتا رہا, لیکن طاہر سے مجھے آپ کے بیٹے کا بہت دکھ رہا. وہ اتنا ظالم انسان تھا جس نے ہٹ کیا ان کے بیٹے کو, کہ اس نے ہٹ کرنے کے بعد رکا, اس نے اپنی گاڑی کو دیکھا اور اپنی گاڑی کو دیکھ کے وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھا اور بھاگ گیا. اس نے یہ مڑ کے نہیں دیکھا کہ جس کو میں نے ہٹ کیا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اتنے ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیوں نہیں لوگوں کو اپنا مرنا یاد. میرے والدہ اور والد کی قبر گھر کے بالکل پاس ہے. روز جاتا ہوں, دعا کرتا ہوں, وہی ان سے ملتا ہوں. لیکن آپ کے والدین تو زندہ نہ ہوں, والدین زندہ نہ ہوں, وہ بیٹھ آئیں, کوئی محفل ہو ان کے ساتھ, ان کو شامل کریں, ان کو آگے رکھیں, کیونکہ یہ یادیں رہ جانی ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ نیک صالح اولاد کی جو بات کی جاتی ہے نا, صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ آئیں, جس سے کوئی والدین چلے جائیں تو وہ ان کی خدمت کر سکے, ان کی دعا کر سکیں. آج کی جس طرح محفل ہوئی ہے, ہم ان کو یاد کر رہے ہیں, تلاوت ہوئی ہے, نعت پڑھی گئی ہے, اللہ کا ذکر اذکار ہوا ہے. تو ساری اولاد اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے دعا کر سکے, اور یہی صدقہ جاریہ ہے. انہیں تو اور ابھی کچھ نہیں چاہیے. اگر آپ ان کو دے سکتے ہیں تو آپ ان کے لیے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں, ان کے لیے اچھے کام کر سکتے ہیں, اور اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے. اگر آج ہم کریں گے تو کل ہمارے بچے بھی ہمیں اس کا ریوارڈ دیں گے. بہت مشکل ہے کہ میں کوئی بات کروں, لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ جن کے پیارے وفات پا چکے ہیں, اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے, اور جن کے پیارے زندہ ہیں اللہ انہیں صحت سلامتی تندرستی دے. آمین. اللہ بچوں کو اپنے والدین کی خدمت سے لے کر ہمیں اپنے پیاروں کی, اپنے بھائیوں کی, بہنوں کی, والدین کی, عزیز و اقارب کی اور دوستوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے. دکھوں میں رشتہ دار بھی آتے ہیں, بہن بھائی بھی آتے ہیں, لیکن جب دوست آتے ہیں نا